محمد آصف کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میری ہر مراد پوری ہو جائے۔ اس کے لیے احادیث کی روشنی سے ہمیں 2-3 اعمال کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی دلی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کے لیے جو عمل احادیث کی روشنی سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیا جائے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر آپ پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں اور اس دعا کو 101 مرتبہ پڑھا جائے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ میں دوبارہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ اس دعا کو 101 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آتے اللہ کے محبوب کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر، اپنی کوئی طلب لے کر، اپنی کوئی حاجت لے کر، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو یہ عمل بتلاتے تھے جو ہمیں بخاری شریف سے یہ عمل ملتا ہے۔ آپ انہیں یہ تلقین کرتے کہ بھائی 2 رکعت آپ صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھو، اپنی ضرورت کو رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کے متعلق بھی آتا ہے، جو شخص ہر روز بعد نماز فجر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دن بھر کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کو پڑھنے کا طریقہ بہت سارے مشائخ نے، اکابرین نے، بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے۔ اگر آپ سورہ یاسین کی جو مبین آتی ہے، اس میں 7 جگہ پر جو مبین آ رہی ہے سورہ یاسین میں، ہر مبین پر آپ جب پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین کے اندر ہی آتی ہے، اس آیت کو آپ 21 بار پڑھیں: سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کو ہر مبین پر آپ 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پھر اسی طرح سورہ یاسین کو کنٹینیو رکھیں، اسی طرح جاری رکھیں۔ دوسری مبین آئے وہاں پر بھی اسی آیت کو سلام قولا من رب الرحیم، اس کو 21 بار پڑھا جائے، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں جب مبین آئے تو اسی طرح اس آیت کو وہاں 21 بار پڑھ کر آپ سورہ یاسین کو مکمل کریں۔ مکمل کر کے پھر اس کے بعد آپ اپنے دل میں اس چیز کا اللہ سے سوال کریں، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، طلب ہے، اللہ کے سامنے اس چیز کو رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کو ضرور اس چیز کو عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا عمل قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے متعلق مشائخ نے، اکابرین نے، بزرگوں نے ہمیں بتلایا ہے، اور اس کے متعلق اکثر جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ضرورت تھی، جو اللہ سے مانگنا چاہتے تھے، اللہ سے لینا چاہتے تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ وظیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کام کے اندر آسانی پیدا فرما دی۔ جو موسیٰ علیہ السلام جو چیز لینا چاہتے تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اس کام کے اندر آسانی پیدا فرما دی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دروازے کھول دیے۔ تو اس عمل کے متعلق بھی لکھا ہے، آپ اسے اگر بعد نماز عشاء اس کی 1 تسبیح کر لیتے ہیں، 100 مرتبہ اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جو دلی مرادیں ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورا فرما دیں گے۔ اور آخر میں ایک بات میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے حضرات نوجوان اس میں مرد و خواتین جب ہم سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا عمل بتلایا جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو فوراً اثر کرے، فوراً 1 منٹ میں ہمارا کام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگ کر پھر ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہماری امید وہ اللہ پر کامل ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ سے ہمیں ضرور ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں بے صبری کا اس میں مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحمل، ہمیں بردباری اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب ہم اس معاملے میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور آسانی کے اور عافیت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس طرح انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا بھی فوراً قبول بعض اوقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ اس کے بدلے میں کسی پریشانی کو، کسی آفت کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی کبھار انسان کی مانگی ہوئی دعائیں جوانی میں اس نے مانگی ہوتی ہیں، ان کا ثمر، ان کا اجر و ثواب، اس کا فائدہ، اس کے ثمرات وہ بڑھاپے میں اس کو نظر آتے ہیں۔ بچپن میں مانگی ہوئی دعائیں جوانی میں ملتی ہیں، بعض دفعہ جوانی میں مانگی ہوئی دعائیں وہ جا کر بڑھاپے میں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر صبر سے کام لینا چاہیے، دعا مانگ کر، وظائف پڑھ کر، عمل کر کے ہم یہاں تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کی تمام ضروریات کو، دلی مرادوں کو، تکالیف کو دور فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، پریشانیوں کو حل فرمائے، اور جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ منسلک ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں، اللہ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے اور ضروریات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔